دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر ہوتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی، ان کے مدنی پھول ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کی خصوصیت شیخ طریقت امیرہ اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جس سے بھی ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہوتی ہیں وہ باتیں کہ جن کو اگر ہم اپنی لائف پر، اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری زندگی بہت خوشگوار ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی، ایک جیسی مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے ویسی بن جائے گی، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے۔ تو آپ نے ہمارا پروگرام دیکھتے رہنا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں، جو کمنٹس ہوں، کوئی بات کہنا چاہتے ہوں تو وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کیا ہمارا موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ خیریت سے ہوں؟ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا احسان، اور کلام سے پہلے ہو گیا ہے ہمارا سلام، اور اب ہم چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے ایثار، اور واٹ از ایثار، ایثار کسے کہتے ہیں اسے بھی ہم ڈیفائن کریں گے، مگر ہم شروع کریں گے قرآنی آیت کے ذریعے۔ ٹھیک۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، پیورٹی دیتے ہیں، اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، ضرورت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا بات ہوئی، اپنی جانوں پر ترجیح دینا، دوسرے کی اہمیت اس معاملے میں یا دوسرے کو دینے کے تعلق سے آپ نے اسے فوقیت دی ہے۔ اچھا، تو اب ایک کام تو آپ نے پیورٹی دے دی، دوسری چیز آپ کو حاجت بھی ہے، اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، حاجت کنڈیشن نیڈ یہ ہے، ضرورت ہے، جی نیڈ بھی ہے، پھر بھی آپ نے دوسرے کو دیا۔ اور جو بہترین چیز جو بیان ہوئی نفس کے لالچ سے، یعنی ایک اندر لالچ کی جو کیفیت پائی جاتی ہے اس سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا جی، علماء فرماتے ہیں اس آیت میں انصار صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، یعنی وہ صحابہ جو پہلے سے مدینے کے اندر تشریف فرما تھے اس وقت مدینے میں، سبحان اللہ، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو گئے تو اب مدینے پاک میں دیگر صحابہ بھی آ گئے جو مکے شریف سے بارگاہ رسالت میں اب مدینے میں حاضر ہوئے، کیونکہ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو ان کی حاضری ہو گئی۔ تو اب یہ جو پہلے سے مدینے میں تھے یہ ہو گئے انصار، صحیح، اور جو بعد میں مدینہ پاک میں حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں جن کی حاضری ہو گئی یہ ہو گئے مہاجرین۔ تو اس آیت میں ان صحابہ کے جو پہلے سے مدینے میں تھے ان کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت صرف یہ کہ محبت کے بارے میں دو جملے بول دیے، تھوڑی مسکراہٹ کر دی، تھوڑا سا خوشگوار ماحول میں کسی کو آپ نے پروٹوکول دے دیا یا ہائے کہہ لیا یا ویلکم کر لیا، یہ نہیں تھا ان کا انداز۔ اور یہ اسلام کی بڑا ہی خوبصورت تاریخی پہلو، یا یوں سمجھے اسلام کی ایک عملی تصویر جو تھی اس کا ایک بہت خوبصورت منظر دیکھا گیا۔ ہوا یہ کہ اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے،
اللہ اور اپنے مالوں میں آدھے مال کا انہیں شریک کرتے ہیں. آدھا مال کا پارٹنر یہ لیجئے بھائی، آدھا آپ کا آدھا میرا، یہ ہو گیا. یعنی آدھا مال، یعنی آپ یہ سمجھے کہ آپ کی ہاف پراپرٹی جو ہے وہ دوسرے کی، آپ کی ہاف جو آپ کی جتنا ایسٹ ہے وہ دوسرے کا ہو گیا، آپ کی انویسٹمنٹ کا ہاف وہ دوسرے کا ہو گیا. 50% کے اندر ان کو شریک کر لیا گیا، اور اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا. سبحان اللہ. یعنی جو مہاجرین کو دے دیا وہ بھی آدھا آدھا آدھا. کوئی یہ نہیں کہ یار یہ کہاں چلا گیا ہے. یعنی وہ لوگ جن کو 2.5% زکوٰۃ وہ بھی ٹوٹل مال پہ نہیں دینی ہوتی، مال نامی پہ دینی ہوتی ہے. یہ بھی ایک پرٹیکولر قسم کا مال ہے جو ہم تجارت کے لیے جو مال لیا گیا اور تجارت کی نیت اس پر باقی ہے، ٹریڈ کی نیت سے لیا، آپ کی نیت باقی ہے. پھر اس کے اندر کچھ خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں، ہر جانور بھی نہیں ہوتا، خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں. پھر مال ہے، پھر اس کا پیریڈ گزر چکا ہو، پھر آپ کے مثال کے طور پہ آپ کا اکاؤنٹ پیبل کتنا ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل کتنا ہے. اگر آپ زکوٰۃ کی شرائط پانے پر، شرائط کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، میں جو بتا رہا ہوں آپ کو حوصلہ بڑھا رہا ہوں کہ آپ کی ٹوٹل مال پر نہیں ہے، سلیکٹڈ مال پر ہے. سلیکٹڈ مال میں بھی ہاف نہیں ہے، 2.5% ہے، اور اس میں اور بھی شرائط ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس کیش ان ہینڈ 1 لاکھ روپے ہے، مگر اس کا لون جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، تو اس میں کیش ان ہینڈ 1 لاکھ ہے یا 1 کروڑ روپے کیش ان ہینڈ ہے، اور لون 2 کروڑ ہے یا 1 کروڑ 10 لاکھ کا لون ہے. تو اب ایسی کنڈیشن جو اور بھی اس کی شرائط اور کنڈیشنز ہے، اتنا کیش ہونے کے باوجود بھی آپ پر 2.5% نہیں ہے. 2.5% ہونے کی شرائط پائی گئی، سب کچھ پایا گیا تو جا کر وہ 2.5% ملتا ہے. اور یہ 50% ٹوٹل جو ان کے پاس ایسٹ ہے اس کا دے رہے ہیں، اور اپنے اموال اور گھر ایثار کر کر مہاجرین کو اپنی جان پر فوقیت دیتے ہیں، اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو. اور جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا وہی کامیاب. سبحان اللہ. یہاں حضور ایک بات اگر میں رکھوں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور فرمائیے گا، ہمارا موضوع تو ایثار ہے نا، لیکن یہاں دیکھیے سب سے پہلی جو آپ نے بات فرمائی کہ اس آیت میں انصار صحابہ اکرام کی خوب تعریف بیان کی گئی ہے. تو صحابہ اکرام کی تعریف اللہ پاک فرما رہا ہے، رب رحمان فرما رہا ہے، تو وہ صحابہ اکرام کی کیا شان ہوگی کہ جن کی تعریف رب خود فرمائے. اچھا، صرف تعریف ہی کی بات نہیں ہے، بے شک کسی کی تعریف رب رحمان نے کر دی، اس سے بڑی اس کی کیا شان ہے. صرف تعریف نہیں، اللہ پاک کی عطا کردہ توفیق سے، اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کے کرم سے ان میں ایسی بات پائی جاتی ہے جو نہ اگلوں میں پائی جائے، نہ پچھلوں میں پائی جائے، نہ اس وقت میں پائی جائے. ایسی کوئی مثال، کوئی دین پیش کر دے، 50% ٹوٹل اس کے ایسٹ کا 50% دے دیا. روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کسی کی 2 بیویوں سے اگر نکاح تھا تو ایک کو طلاق دے دی اور اس کا دوسرے سے نکاح کرا دیا. اتنے بڑے بڑے کام کیے انہوں نے. کوئی آپ کو ایسی مثال ملتی ہے تاریخ میں؟ یہ سارا کچھ دین کے لیے. آج ہم پر جو احسان ہے الحمدللہ، ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے، دین ہمارے پاس ہے، تو یہ صحابہ اکرام کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. جو مہاجرین آئے تھے سب کچھ چھوڑ کر، ادھر بھی دیکھیں سب کچھ چھوڑا اپنا اور ہجرت کر کر آئے. کیوں ہجرت کی؟ دین کی خاطر. اور جب وہ پہنچتے تو ان کی مدد کرتے، اسی لیے انصار کہلاتے ہیں نا، مددگار. ان کی مدد کرتے کس خوبصورت انداز سے، وہی 2.5% نہیں ہے، تھوڑا سا دے دیا وہ نہیں، بلکہ آدھو آدھ میں شریک کر دیتے ہیں، یہ بھی دین کے لیے. تو ان کی کوالٹیز بھی ایسی تھی کہ رب نے ان کی تعریف فرمائی. اور کیوں نہ ہو ایسی کوالٹی صحابہ اکرام علیہم رضوان میں کہ ہم جن کا نام سن کر، جن کی تعلیمات سن کر لوگوں میں چینجز آ جاتی ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو لوگوں کے انداز زندگی بدل جاتے ہیں. تو جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے اور جن کی ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تربیت فرماتے ہوں گے، تعلیم فرماتے ہوں گے، جن کو یوں سمجھیں جن کی تعمیر فرماتے، جن کو بالکل ایک
مسلمان بنا رہے ہیں اور پیارے کس مصطفیٰ انداز علیہ سے. السلام تزکیہ فرمایا. کیا بات ہے, آپ تزکیے کی طرف چلے گئے. میرے ذہن میں یہی تھا کہ اب یہ چیز سرکار علیہ السلام کی طرف سے آ رہی ہو تو اللہ کیا نتیجہ ہوگا. سبحان پھر کیوں آپ صدیق اکبر نہ کہیں, کیوں آپ عمر فاروق نہ کہیں, کیوں آپ عثمان غنی نہ کہیں, کیوں آپ حیدر کرار نہ کہیں, اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین. بہرحال صحابہ کی بات ہوئی ہے تو ہم نے کچھ بات تو کر لی ہے. موضوع تو آپ نے خود بتایا ایثار ہے, اور ہم غریبوں کو سہارا دینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو اچھا پھر وہ اپنی خواہش چھوڑ دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے, فوقیت دے, تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا. ابھی بات پیارے آقا علیہ السلام ہی کی ہوئی کہ آپ نے 2 مسواکیں حاصل کی, اچھا جن میں سے ایک جھکی ہوئی تھی, اس کو خمدار کہتے ہیں, جھکی ہوئی تھی کچھ, دوسری سیدھی تھی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدھی اپنے ساتھی صحابی رفیق صحابی کو دے دی, سبحان اللہ. اور جو خم والی جھکی ہوئی تھی وہ آپ نے رکھ لی. صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی قسم آپ سیدھی مسواک کے زیادہ حقدار ہیں. سبحان اللہ. تو ارشاد فرمایا, جب بھی کوئی شخص کسی کی رفاقت اختیار کرتا ہے, کسی کے ساتھ ہوتا ہے, سبحان اللہ. اگرچہ 1 ساعت یعنی گھڑی بھر کے لیے ہو, تو قیامت کے دن اس رفاقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ کسی کے ساتھ ہیں, اسلام کتنا پیارا درس دے رہا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ ہیں تو آپ کو اس کے رائٹس کو دیکھنا ہوگا, اس کے معاملات کو دیکھنا ہوگا, اس کے حقوق کو دیکھنا ہوگا. آپ کا پڑوسی ہے, ایک تو ایک گھر آپ نے پورا بنایا تو ایک گھر کا پڑوسی. آپ ایک بس میں جا رہے ہیں تو آپ کی سیٹ کے ساتھ دوسری سیٹ والا بھی آپ کا سیٹ کا, اس سفر کا ہم سفر ہوا تو پڑوسی ہوا, سفر کا پڑوسی بن گیا. تو آپ کو اس کے حقوق دیکھنے ہوں گے. تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے, تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہیں, آپ ایک سٹاپ سے مثلاً 3 کلومیٹر ہی آپ دور جا رہے ہیں, تھوڑا سا آپ کا سفر ہے, کوئی آپ کے ساتھ بس میں بیٹھا ہے تو وہ بھی آپ کا رفیق ہے, اس کی رفاقت کو دیکھیں. اس چھوٹے سے سفر کے اندر اگر آپ ایثار کر سکتے ہیں, آپ کوئی اس کو حسن اخلاق کا برتاؤ کر سکتے ہیں, وہ ضرور کریں. سلام کر سکتے ہیں, سلام کریں. اس کے بعد لازمی بات ہے, اگر آپ نے کوئی دین کا آپ کا جذبہ ہے, کوئی نیکی کی دعوت بھی دیں. ساتھ یہ کہ آپ بیٹھے ہیں اس بس کے اندر, کوئی بزرگ آ جاتے ہیں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو اس وقت جو اس طرح ہماری جیسے پاکستان اور اس طرح کی جو کنٹریز ہیں, اس کا جو اس وقت کا نظام ہے وہ یہی ہے. لازمی بات ہے, سیٹ بائی سیٹ سب جگہ سفر نہیں مل پاتا, تو کچھ لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو کھڑے ہوتے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ فرسٹ ان اور قبضہ فرسٹ. ٹھیک ہے جی, تو آپ پہلے ہٹ گئے اور سیٹ پر بیٹھ گئے, ایون آپ فرسٹ سٹاپ سے بیٹھے اور لاسٹ سٹاپ کے لیے بیٹھے ہیں, تو ہن سیٹ تاڑی ہے اور تسی جو قبضے والے آدمی ہے گئے. تو اب جب یہ پوزیشن ہے تو آپ فرسٹ سیٹ پر بیٹھے ہیں اور لاسٹ تک آپ بیٹھ گئے ہیں, لاسٹ سٹاپ تک بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک بزرگ ہے, آ گیا ہے, آپ کا 1 گھنٹے کا سفر تھا, آدھے گھنٹہ آپ بیٹھ چکے, اب بزرگ آ چکے ہیں, آپ تھوڑا سا پلیز تھوڑا سا آپ اٹھ جائیں اور اس کو دے دیں. یہ تعلیم ہے اسلام کی, ایثار کا اسلام تعلیم دیتا ہے. یہاں جو یہ حدیث پاک ہم نے سنی, جو آپ نے سنائی, کتنی خوبصورت اسلام کی یہ تعلیمات ہے. میں یہ غور کر رہا تھا, ایک تو ہے وہ پڑوسی جو باقاعدہ برسوں سے آپ کے ساتھ ہے اور برسوں تک رہے گا, جو امید ہے, اس کے حقوق تو اپنی جگہ, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کے ساتھ کوئی آ گیا تو اس کا بھی حق بیان فرما دیا کہ اس کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کریں, وہ بھی آپ کا رفیق ہے. تھوڑی دیر کا پڑوسی, اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کریں. اور بسوں کی جیسے آپ نے مثال دی, تو ایک چیز میرے بھی ذہن میں آ رہی تھی کہ یعنی 2 بیٹھے ہوئے, اب بعض جگہ جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی سیٹیں نہیں ہوتی, اب وہ کیا ہے جگہ کم ہے, تو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ گویا جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ وہ پھیل کے بیٹھنے کی کوشش ہوتی ہے کہ بیچارہ ایک تو دب جاتا ہے قریب, دوسرا اگر تھوڑا چوڑا سا ہے تو وہ اس کو دبا لیتا ہے. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ادھر سرک جائے, وہ ادھر سرک جائے, تو آرام سے بیٹھ جائیں گے. تو اب وہی بات ہے کہ جب اتنا آپ کو بیان کر دیا گیا نا, تھوڑی دیر بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ ہے, اس رفاقت, اس تھوڑے سے وقت کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا, بی کیئرفل.
سبحان آپ اس معاملے کے اندر محتاط ہو جائیں کہ اس معاملے میں آپ سے سوال ہونا ہے. اور ایثار کی جو ڈیفینیشن اور ایگزامپل میرے ذہن میں ہے اور لکھی بھی میرے پاس، میں اس سے پہلے امیر علیہ سنت کا آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاؤں گا. ایک درمیانے طبقے کے انسان کو تنگ دستی کا خوف زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بندہ ایثار کرتے ہوئے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح کیسے دے؟ مالدار ہی ایثار کرے گا تو ہم غریب کہاں جائیں گے یار؟ ایثار سب کے لیے. یہاں تک کہ وہ حکایت ہے نا کہ وہ جنگ یرموک کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک زخمی تڑپ رہا تھا، تو کسی نے آ کر ان سے عرض کیا، یہ صحابہ کے دور کا واقعہ ہے، وہ بہت یعنی مدھم آواز میں اس نے کہا العطش، پیاس. تو وہ پانی پیش کیا، تو اتنے میں برابر میں سے کرانے کی آواز آئی، تو اس نے ادھر سے بھی وہی پیاس، العطش، پیاس، یہ آواز آئی. تو وہ جو پیاس سے مجاہد جو تھے، جو بالکل لینے کے اینڈ پر تھا ان کا معاملہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں، پہلے اس کو پلا. وہ ادھر گئے، تو پھر ایک اور جگہ سے آواز آئی، تو اس نے کہا کہ ادھر پہلے پلاؤ. وہ ادھر پانی دینے گئے، تو وہ شہید ہو چکے تھے، دم توڑ چکے تھے، پہنچے زخمی. تو اب اس زخمی کے پاس آئے دوسرے نمبر کے بعد، یہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو اب یہ لپک کر تیسرے سب سے پہلے جو تھے پانی جن کو دینا تھا، انہوں نے ایثار کیا تھا. تیسرا تو خیر ایثار کا موقع نہ ملا، وہ تو ہو ہی شہید گئے. دونوں نے اس طرح ایثار کیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ حضرات ایثار کر کے گئے. ہم لوگ ہیں کہ اتنا بھرا ہوا ہمارے پاس خزانہ، پھر بھی ایسے نازک وقت میں بھی وہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کسی بیچارے پریشان حال کی مدد کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے مدنی گلدستہ دیکھا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے اپنے خوبصورت انداز کے اندر ایثار سے متعلق ہمیں سمجھایا، ایثار کے متعلق ارشاد فرمایا. اب اسے تھوڑا میں آپ کی جانب لے کر آؤں گا، اور ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے اس کو مزید کلیئر بھی آپ کر دیجیے گا کہ ایک ہے ایثار اور ایک ہے یوں ہی راہ خدا میں دینا، سخاوت کرنا. تو اس میں یوں اگر ہم دیکھیں تو یہ فرق ہے کہ ایثار جب ہوتا ہے جب خود کسی چیز کی ضرورت ہے، نیڈ ہے، پھر بھی دوسرے کو دے دیں. اور ایک ہے ویسے ہی جناب ماشاءاللہ کروڑ پتی لکھ پتی ہیں، اور وہ جی 10 روپے 1000 روپے 100 روپے فقیر کو دے دیتے ہیں، کسی خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو یہ ایک اپنی جگہ ہے. اور ایک ہے مجھے ضرورت ہے اور میں پھر بھی اپنی ضرورت کو چھوڑ کے دوسرے کو دے دوں وہ چیز. 1 درہم 100 درہم سے بڑھ گیا کہ وہ اس کے پاس تھے ہی اتنے، اس نے دے دیے راہ خدا میں، اور ایک شخص کے پاس لاکھوں ہیں تو 100 دے دیے. تو یہ والی باتیں ہیں. اس کو بڑا اچھے انداز سے، یعنی آپ نے جو بات بیان کی ہے نا وہ بالکل درست ہے کہ اس میں ایک چیز ہے. کیا آپ یہ سمجھے، اس کی ڈیفینیشن تھوڑا سا غور کریں گے نا آپ، کہ فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے بچنے، ان دونوں کنڈیشنز میں اپنے اوپر کسی اور کو فوقیت دے دینا. ٹھیک ہے بھائی، بارش ہو رہی ہے، آپ کے پاس چھتری ہے، ٹھیک ہے، آپ نے چھتری کسی اور کو دے دی. ایون آپ نے چھتری اپنے والد صاحب کو، والدہ کو دے دی، تو آپ نے فوقیت دی. بھلے والدہ کی محبت کی وجہ سے دی ہو آپ نے، لیکن آپ نے وہ چیز دے دی نا، ان کو ضرورت تھی، بچے کو دے دی، فلاں کو دے دی. آپ نے اپنی ضرورت کا لحاظ نہیں رکھا، اپنے بچوں کی، اپنے والدین کی ضرورت کی وجہ سے. اس کو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ہی چھتری تھی، ہاں، وہ آپ نے دے دی، اور فرض کریں گا 2 ہیں، ایک اپنی ضرورت کے لیے یوز کرتے رہے، دوسری دے دی. تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ سخاوت اور اس میں چلا جائے گا. اور ایک ہی تھی وہ بھی دوسرے کو دے دی، تو یہ اب ایثار پر آ جائے. دوسری کی چونکہ حاجت نہیں تھی نا، دوسرے کی حاجت ہوتی. مثال چلیے بھائی، آپ 2 چھتری سے ہی آپ کا گزارا ہوتا ہے، ہو مثلا آپ اتنے لہیم شہیم چھتریاں چھوٹی ہے، یعنی حاجت نہیں تھی تو آپ نے دے دیا. تب بھی یہ ایک چیز ہے، سخاوت ہے، دینا ہے. بھلے آپ نے مالک نہیں بنایا، ٹیمپرری استعمال کے لیے دیا، لیکن آپ نے دیا ہے، آپ نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے، آپ نے کسی کی کوئی مدد کی ہے، احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، سب کچھ ہے. مگر یہ ایثار نہیں. ایثار یہ تھی آپ کو ضرورت تھی، آپ نے دے دی. سیٹ آپ کے پاس تھی، آپ نے اٹھ کر دے دی.
پھر مثال کے طور پہ پیاس آپ کو لگ رہی ہے، پانی آپ کے پاس ہے، ایک گلاس ڈال کر آپ لے کر آئے کہیں سے، آپ پی رہے تھے، دوسرے کو پیاس لگی، آپ نے اس کو پانی دے دیا، پھر آپ جا کر دوبارہ اپنے پانی بھر کر لے آئے، زیادہ کام نہیں کیا، لیکن یہ جو پانی تھا یہ آپ کو ضرورت تھی، یہ آپ نے دے دیا۔ اب یہ پانی کی ضرورت الگ ہے، بارش کے اندر چھتری کی ضرورت الگ ہے، پھر لازمی بات ہے جیسی حاجت اور جس طرح کا آپ کا ایثار اس کے مطابق اس کی بات ہوگی۔ اور امیر اہل سنت نے مدینے کی مچھلی کے اندر یہ بات لکھی، ایثار کا معنی ہے دوسرے کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش پر، اپنی حاجت پر ترجیح دینا، فوقیت دینا، اس کی بات پوری ہو جائے، اس کو جو چیز چاہیے وہ مل جائے، اور اپنے معاملے کے اندر بندہ کچھ ریزرو ہو جائے، کوئی ایسی چیز کر لے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ آج کا سلسلہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیضان صحابہ کا ہی سلسلہ ہو گیا ہے۔ میں جو مثال دے رہا تھا وہ بھی صحابی کی تھی، پھر جو مدنی گلدستے میں مثال ہے نا وہ بھی صحابہ کی آ گئی۔ کیا بات۔ تو بہرحال آج فیضان صحابہ الحمدللہ جاری ہے، اور فیضان صحابہ و اہل بیت ہی ایسی مبارک چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی باعث برکت کرنے والی ہے، کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہیں وہ چمکتے ستاروں کی طرح ہیں، اور اہل بیت اطہار جو ہیں وہ ناؤ کشتی کی مثل ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہدایت دینے والی شخصیات ہیں۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اچھا، اب ایک تو وہ بڑی ہی اعلیٰ درجے کی مثال دے دی امیر اہل سنت نے۔ میں آپ کو مثال کا کہہ رہا تھا، وہ تو یہ کہ وہ تو انتقال ہی ہو گیا ایثار کی ان کے جذبے کے اندر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک صحابی نے بطور تحفہ دوسرے صحابی کے گھر بکری کے سری جو ہے وہ بھیجی، بنا کر بھیجی یا جس طرح بھی بھیجی۔ اب انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے زیادہ حقدار تو وہ والے صحابی ہیں۔ صحیح۔ اب یہ انہوں نے وہاں بھیج دی، انہوں نے کسی اور کو زیادہ حقدار سمجھتے ہوئے ادھر بھیج دی۔ اس طرح پھرتے پھرتے چھٹے صحابی تک پہنچی، تو چھٹے صحابی نے اپنے سے زیادہ حقدار سمجھتے ہوئے وہ سری اسی صحابی کو بھیج دی جہاں سے وہ آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یوں سمجھے کہ انہوں نے ایثار ادھر ہوتے ایثار کا ثواب بھی ملا، اور سری جو ہے واپس گھر پر بھی یعنی آ گئی۔ سارے صحابہ کرام ہی کا کیسا خوبصورت طرز عمل تھا، اسی لیے فرمایا گیا تھا نا ہدایت کے ستارے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا بات ہے۔ تو ایک نے ایثار کی، دوسرے بھی صحابی تھے، انہوں نے بھی ایثار کر دی۔ سبحان اللہ۔ یہ اب آپ یوں سمجھے، اور بہت سمجھنے کی بات ہے، اس طرح کی کچھ چیزوں کے بارے میں اگر ہم زیادہ ایثار نہیں کر سکتے، تو کبھی آپ کی ضرورت ہو، دوسرے کو بھی ضرورت ہو، تو کبھی یہ کام ضرور کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ کبھی کسی بزرگ کی وجہ سے، کبھی کسی اور کی وجہ سے اس طرح کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ باتیں منقول ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب بندے کے اندر آخر مادہ کیسے ہو ایثار کی طرف ایک شخص جائے؟ جی۔ یعنی ایک تو دیکھیں بات یہ ہے کہ مال سے محبت ہی اسی کا بڑا وبال ہے۔ صحیح۔ اب مال سے محبت تو ایسی چیز ہے کہ کروڑ روپے ہے تو 2 کروڑ ہو جائے، یہ بندہ اس طرف جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایثار کا مسئلہ بڑا نازک ہے، وہ یہ کہ یہ چیز تو اب بھی آپ کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، بریانی ہے، اور دھوئیں بھی آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بون لیس بوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور آپ نے کسی اسپیشل جگہ سے بریانی منگوائی ہے اور اسپیشلی طور پر بھیجا تھا، لے کر آئے اور اس نے اسپیشلی طور پر بنائی ہے آپ کے لیے۔ 1 گھنٹہ آپ نے اس بریانی کا انتظار کیا، 1 گھنٹے پہلے دال مل رہی تھی مگر دال پہ ہو گئی تھی ہڑتال، آپ نے کھانی تھی بریانی، آپ نے چلی یہ چال، بھیجا ایک بندے کو، وہ گیا لے کر آیا بریانی۔ اب یہ گرم بریانی، اور آپ کی بھوک اس وقت شدت پر ہے، اور آگے یہ رکھی ہے بریانی، اور کسی ضرورت مند کو آپ نے یہ اٹھا کر دے دی۔ اللہ،
یہ تو کتنا آپ نے مشکل امتحان کام ہے۔ میں ڈال دیا اس کو، بڑا ہو سکتا ہے جو مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہو ان کو بھی ہو سکتا تھوڑی بھوک ہو تو کہیں بڑھ نہ گئی ہو، یہ آپ نے جو منظر کشی کی ہے۔ تو اب یہی تو بڑا مسئلہ ہے حضور، ایک تو بات تھی کہ سخاوت کر دینا، ویسے ہی چلیں بھائی بریانی منگائی تھی 200 روپے کی، 10 روپے کسی فقیر کو بھی دے دیے رستے میں آتے ہوئے، یا کہیں جی مسجد کے اس میں ڈال دیے باکس کے اندر، تو ایک تو یہی کام تھا بڑا۔ اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اتنی اچھی میں بریانی یا جو بھی کھانا میرے سامنے موجود ہے یہ میں اٹھا کے کسی کو دے دوں، یہ کیسے ہوگا حضور؟ جی 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 جی، یہ بیان کریں۔ ایسے ہوگا، کیسے ہوگا؟ جب وہی بات ہے کہ اس کی فضیلت پر، بخشش کی فضیلت پر بندے کی نظر ہوگی، اور اس کے ساتھ کئی اور امور ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ احترام مسلم کا جذبہ ہو، رشتہ دار ہے تو صلہ رحمی کی اہمیت پتہ ہو، رشتے کی اہمیت پتہ ہو، اور رشتے کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ دیکھیں بھائی، ایک شخص بیمار ہوتا ہے نا، دوسرا شخص اس سے ملنے کے لیے آئے گا، صحیح، کچھ پھل لے کر آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی چیز چھوٹی موٹی لے کر آ گیا، بیٹھ گیا۔ اچھا، پھر لازمی بات ہے آپ اگر کہیں عیادت کے لیے جائیں گے 2-4 گھنٹے نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، آپ جائیں گے، آپ 10 منٹ 15 منٹ، بہت کوئی آپ کا کلوز ہوگا اور اس کو مثال اس کی کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ وہ گفتگو کر سکتا ہے اور آپ کو اس کی گفتگو سے کچھ دلچسپی بھی ہے، تو آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، پون گھنٹہ بیٹھ گئے، انف، واپس آ گئے آپ۔ اس کو کون سنبھال رہا ہے؟ اس کے رشتہ دار، نارمل، کبھی کوئی پڑوسی دوست وغیرہ بھی سنبھال رہے ہوتے، نارمل رشتہ دار، گھر والے یہ سنبھال رہے ہیں۔ سیلری پرسن ہے، نہیں جا رہا، سیلری کی اس کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے، کٹوتی ہو رہی ہے، وہ الگ پرابلم ہے۔ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، دوائیوں کا خرچ الگ ہو رہا ہے، پلس یہ کہ اب یہ کھانا جو ہے، یہ احتیاطی کھانا، مریض کا کھانا جو ہے وہ الگ ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ سالن کھائیں گے، اس سے دہی کھانی ہے، اس کو مرچیں بنا ہے، فلا چیز ہے، وہ کھا رہا ہے۔ اتنا اس کا اہتمام پہلے یہ لے کر آتا تھا، اب آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے۔ تو صحیح، اتنے ساری چیزیں کون دیکھ رہا ہے؟ صلہ رحمی ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جب ذہن میں بیٹھا ہو رشتہ دار کی اہمیت، تو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جو رول فیملی کا ہے، جو رول رشتہ داروں کا ہے، وہ دوسروں کا اوور آل نہیں ہوتا۔ تو اب یہ چیز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ان کی حاجت کو پورا کرنا یہ ایک، یعنی یوں سمجھے دنیاوی طور پر تو فائدہ مند ایک کام ہی ہے، اس کے ساتھ اگر اللہ کی رضا ہو تو بندے کو اس پہ ثواب ملے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس چیز کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو امیر اہل سنت کا ایک مدنی گلدستہ بھی دکھانا چاہوں گا۔ امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اثار کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ اشار کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ کنگال ہو جائے، جو کچھ ہے ٹول ٹپڑ اٹھا کے دے دے کسی کو تو اشار کے لیے تو شرط نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ قلم مجھے بہت پسند ہے، یہ قلم میں نے کسی کو دے دی، تو اس کو حاجت ہے، اس کی ضرورت ہے، تو یہ کہلایا ایثار۔ حالانکہ مجھے پیاری ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، پھر بھی میں نے دے دی، تو یہ ایثار ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بوٹی اپنے کو پسند ہے، تو وہی پسندیدہ بوٹی اٹھا کر کسی اور کو دے دی جو ساتھ میں کھا رہا ہے، مثال کے طور پہ، تو یہ ہے ایثار۔ اس طرح بہت سارے مواقع آ سکتے ہیں کہ اپنی پسند کی چیز بندہ دے دے، تو وہ غریب بھی دے سکتا ہے، مالدار بھی کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے ایک ابھی کلپ دیکھا ہے، دیکھیں ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق ایثار کر سکتا ہے، امیر غریب کی بات نہیں ہوتی۔ وہی بات ہو گئی کہ آپ اپنی بیٹھنے کی جگہ پر ہی ایثار کر سکتے ہیں بھائی، صحیح، تو وہ والی جگہ کے لیے آپ کو کروڑ پتی اور ارب پتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ ایک چیز پہلے آپ کانسیپٹ سمجھ لیں کہ یہ جو ایثار کی جو پوری تھیوری ہے نا، یہ کوئی سیٹ صاحب کے لیے پورا لیکچر نہیں ہے، صحیح، یہ غریب فقیر سب کے لیے لیکچر ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز سمجھیں، ایک ہوتا ہے دوسرے کی اہمیت کو اور اپنے کردار کو کس موقع پر آپ کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے، اس بات کو سمجھنا، اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں احیاء العلوم میں لکھا کہ آپ نے اپنے کسی رفیق، دوست، بھائی وغیرہ کی کسی موقع پر کچھ مدد کی یا کوئی
کام کیا اس کا، پیسے دیے یا کچھ کیا. تو اب وہ ٹائم گزر گیا تو اس کے کچھ ٹائم کے بعد وہ شخص کوئی تحفہ لے کر آ گیا ان کے پاس. پوچھا یہ تحفہ کس چیز کا ہے؟ کہ آپ نے احسان کیا تھا مجھ پر، اسے تحفہ لے کر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمہارا جو کام کیا تھا، تمہاری حاجت مجھے پتہ چلی، تمہارا مجھ سے ایک تعلق تھا تو میں نے تمہارا وہ کام پورا کیا. اور اگر رفیق تمہارا ایسا ہو کہ تمہاری حاجت جو ہے نا وہ پتہ ہونے کے بعد بھی اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو ایسا کرو، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد نا اس پر 4 تکبیریں پڑھ لو. 4 تکبیریں سمجھ میں آتی ہے نا آپ کے؟ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، وہ جو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. تو اس کو گویا انہوں نے کہا مردہ سمجھو کہ ایک شخص کسی سے تعلق رکھتا ہے، کسی سے اس کا رابطہ ہے، کسی سے واسطہ ہے، کسی کا کوئی لنک ہے، کوئی رشتہ داری ہے، وہ پریشانی میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، تم اس کی پریشانی دور کر سکتے ہو، مصیبت دور کر سکتے ہو، اس کی حاجت پوری کر سکتے ہو. پلیز بریک. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، بہت توجہ سے سمجھ لیجئے. صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے مال پر صرف آپ کی جو بچے ہیں، بال بچے، ان کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے. آپ بہار شریعت سے نفقے کا باب پڑھ لیجئے. بعض رشتہ داروں کی بعض کنڈیشنز کے اندر ان کے نفقے کی ذمہ داری آپ پر آ جاتی ہے. ہاں یہ ایک ڈیٹیل ہے. آپ کے قریبی رشتہ داروں میں اگر خدا نہ خواستہ تنگ دست لوگ ہوں تو پلیز ان پر نظر رکھیں. اور یہی تو اسلام کی خوبی ہے. دیکھیں برادریوں کا اصل کانسیپٹ کیا ہے، خاندان کا اصل کانسیپٹ کیا ہے، برادری کا ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی برادری میں ہی شادی کرنی ہے. صحیح. یہ بھائی یہ آپ کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا نہیں ہے. اور لڑائی ہو جائے تو پوری برادری نے آنا بھی. ہاں وہی پھڈا بازی کے لیے جو بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بات. اچھا یہ بات صحیح ہے کہ برادری میں شادی ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ لینگویج ایک ہے، کھانا ایک ہے، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، نیچر، کلچر، زبان، ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ. اب کوئی مرچیں زیادہ کھانے والا ہے تو کوئی آلو بیگن زیادہ کھانے والا ہے، تو وہ سب کچھ جیسی فیملی ویسے لوگ مل جاتے ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے. لیکن جو چیز تھی برادری کا ایک سپورٹیو رول ہونا چاہیے. جب تنگ دستی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے تو پھر اس کے مسائل ہیں. اب یہ ایک ڈیٹیل موضوع ہے اور اس کا علم ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کندھے پر کسی آپ کے رشتہ دار کی ذمہ داری بنتی ہو اور آپ اگنور کرتے ہو. تو اب آپ کو میں نے ایک یہ سمجھے کہ وہ دے دیا اصول کہ آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی تنگ دست ہے، پلیز آپ دارالفطر سنت جائیں، آپ جا کر سمجھے مسائل کو. اور بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا جو اپنے خزانے کا منہ ہے وہ اس پر کھول دیں جتنی آپ کی طاقت ہے. برادری کا سب سے اہم کام یہ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی برادری میں کوئی تنگ دست ہے، کوئی کچھ اور ہے، آپ کا رول بنتا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات بھی ہیں. کچھ جگہ پر رول واجب بھی بنے گا، وہ اس کی ڈیٹیل اپنی جگہ پر ہے. اچھا اب اس کے ساتھ جو اور بات ہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا مسلمان، آپ کا پڑوسی، آپ کا ہم سفر، آپ کا ہم نوالا، آپ کا ہم پیالہ، آپ کے ساتھ آفس میں کام کرنے والا، آپ کا کلیگ، آپ کا باس، ان سب کے بارے میں آپ تھوڑا سا دیکھیں اور غور کر اپنے آپ کو نا تھوڑا سا دوسروں کے لیے جو ہے نا تھوڑا لچک والا بنائیں. اچھا یہاں اپنے خاص طور پہ جیسے رشتہ داروں وغیرہ کی بات کی، بہت خاص طور پہ غالباً یہ بھی صورتیں بنتی ہیں کہ ایک ہے کوئی عام آدمی آپ سے قرض مانگے، کوئی باہر کا جس کا تعلق ہے، تو اب اس کو دینا نہ دینا ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. اور اگر کوئی رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے خاص طور پر، اور وہ ضرورت کی بنا پر قرض مانگتا ہے تو اب زیادہ جی صلہ رحمی کی بات صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حاجت طلب کرے تو دینا واجب ہوگا، لازم ہوگا. یہ صورتیں بھی ہوتی ہیں رشتہ داروں کی، اور وہی بات ہے، اٹس ڈیٹیل ٹاپک. سیکنڈ تھنگ از دس کہ ہم نے اگر یہ بات ڈسکس کی ہے تو ہم نے آپ کو ایک ٹپ دے دی ہے. اب اس کی ڈیٹیل آپ کو کتابوں سے بھی پڑھنی ہے، علماء سے سمجھنی بھی ہے، اور میں نے اس کا ایک سولوشن بھی دیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا کوئی رشتہ دار تنگ دست ہو، پلیز آپ اپنے خزانے کا منہ کھولیں. سیکنڈ تھنگ یہ کہ آپ نے ڈیٹیل سمجھنی ہے تو آپ علماء سے سمجھ لیں. دونوں کام آپ کر لیں، یہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. مگر اتنی معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ ہماری یہ رسپانسبلٹی بھی ہے برادری کی، خاندان کی. یہ ہر چیز کو اگنور کر مت بیٹھ جائے.
بہت زیادہ اہم چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں. بہرحال یہ اہم بات ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس پہ 4 تکبیریں پڑھ دو. تو خیر آپ نے پڑھنی نہیں ہے 4 تکبیریں, یہ بات یاد رکھیں, یہ تو دل آزاری والی بات ہو جائے گی, تکلیف دینے والی ہوگی, اور جا کر آپ نے جس سے قرض مانگا, جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا قرض کی بڑی اہمیت ہے, تو آپ گئے اس کے پاس جا کر 4 تکبیریں پڑھنا شروع ہوئی کہ مدری چینل نے بتایا تھا کہ 4 تکبیریں پڑھ لیں. یہ آپ کے لیے دیکھیں 2 باتیں ہوتی ہے. ایک حکایت سن کر ہم کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پر, بھئی یہ اٹھائیں اور اپنے اوپر کاپی پیسٹ کریں کہ کوئی میری پوزیشن تو یہ نہیں کہ مجھ پر 4 تکبیریں پڑھی جائیں, آپ ساری دنیا پر 4 تکبیریں پڑھنا شروع کر دی, یہ نہیں ہو رہی. آپ اپنی پوزیشن کا جائزہ لیں. اس بڑی اہم واقعے چیز میں ہے. جو حکایت جو بیان ہوئی اس میں یہ تھا نا کہ بزرگ نے مدد کی تو وہ شکریہ ادا کرنے آئے, تو نے کہا بھائی یہ تو رفاقت کا گویا حق ہے کہ تمہیں ضرورت تھی, میں تمہاری ایک تعلق تھا تم سے تو میں نے تمہاری مدد کی, اور اگر ایسا میں نہیں کرتا, کوئی دوست ایسا بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے جو ضرورت کے وقت مدد نہ کرے, اور اگر ایسا ہی کوئی دوست ہے تو پھر اس پہ 4 تکبیریں پڑھ دو, مطلب ایسی پھر دوستی نہیں ہے کوئی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی میں مدد کرتا ہوں اپنے دوست کی نہیں. دوسری بات جو آپ نے شکر کی بات کی نا کہ وہ شکر والی بات, تو شکر کس کو ادا کرنا, امام غزالی اس پہ فرماتے ہیں جس نے اس موقع پر احسان کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے جس پر احسان کیا گیا ہے نا, اچھا اس احسان جس پر کیا گیا ہے اس کا شکر ادا کرے کہ بھائی آپ کی وجہ سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. یہ ایک چیز ہے, یعنی اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی حیران ہو رہے ہوں کہ بھائی آپ نے میری مدد کی, میں شکریہ کہوں گا, آپ ہی شکریہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی میں مدد بھی کر رہا ہوں. الٹا ہو گیا کیا؟ کہہ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ ذہن میں آ رہا ہے, تو یہی تو بات ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو تھوڑا قریب آ کر, تھوڑا قریب نہیں پورا قریب آ کر, تھوڑا سا اندر اتر کر دیکھیے. صرف دور دور سے نہیں ہوئے, آپ آئے, آپ امام غزالی کو پڑھیے, آپ اسلام کی تعلیمات کو پڑھیں, آپ بزرگان دین کے طرز عمل کو پڑھیں تاکہ آپ کو معلومات ہو. یہ ایک چیز ہے. یہ دیکھیں اس کا ایک فائدہ کیا ہے اس ایک شکر کا, یعنی آپ کے اندر وہ کوالٹی جو اتنی دیر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, یہ بات ہونی چاہیے رشتہ داروں کے تعلق سے, یہ بات ہونی چاہیے خاندان کے تعلق سے, پڑوسیوں کے تعلق سے, کلیگ کے تعلق سے, آفس کے تعلق سے. آپ کے اندر یہ بات پیدا کیسے ہوگی؟ یہ بات ایسے پیدا ہوگی جب آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میں نے کسی شخص کے بارے میں, آپ کو عادت ہے بھائی اس کی کیا پوزیشن ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے, اس کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی, آپ ڈھونڈ رہے ہیں موقع کہ مجھے کوئی مل جائے کہ میں اس کی مدد کروں. پھر آپ نے اس کی مدد کر لی تو اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یار مجھے جو پریشانی تھی کہ میری طرف سے یہ کام ہو جائے, آپ اس کا سبب بن گئے, آپ نے میری یہ پریشانی دور کی ہے. یہ بات دل میں پیدا ہو, یہ اگر آپ کے اندر بات پیدا ہو رہی ہے تو آپ ایثار کے ٹریک پر, آپ راہ خدا میں خرچ کے ٹریک پر, آپ صلہ رحمی کے ٹریک پر, آپ صدقے کے ٹریک پر, آپ یہ کئی ٹریکس پر, یوں سمجھا 12 ٹریک کی گاڑی پر جو ہے نا وہ آپ چل چکے ہیں. اور کتنا خوبصورت ایک ٹریک میں کہوں گا, اخلاص کا ٹریک بھی یہاں ہوگا کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا میں نے مدد کی تو دل میں آتے ہیں طرح طرح کے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ میرا شکر ادا کرے, شکریہ ادا کرے, اور پھر جو ہے اس کی نگاہیں میرے سامنے جھک جائیں کہ میں نے اس کی ضرورت کے وقت مدد کی تھی. تو یہ نہیں, بلکہ مدنی چینل کے ناظرین ہم مدد کریں اور ساتھ میں ہمارا یہ جذبہ ہو کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے یہ مدد کرنے کا جذبہ دیا, اور جس کی میں نے مدد کی اس کی وجہ سے مجھے یہ مدد کرنے کا موقع ملا, تو اس پہ اسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ بھئی تمہاری وجہ سے ہمیں مدد کرنے کا موقع ملا ہے. کتنی خوبصورت اخلاص والی بات کی تو میں بالکل آخری بات ایک بات بولوں, اس سے نا بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے نا اس کا بھی امتحان ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ چیز مجھے میرے رب نے دی ہے, اور مجھے میرے رب کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ میں اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دے دوں. تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت نے لازم نہیں کیا. دیکھیں ایثار شرعاً لازم نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. اپنی حاجت کی چیز دوسرے کو دے رہے ہیں نا, تو آپ کی حاجت کی چیز ہے وہ آپ دوسرے کو دے دیں, یہ شریعت نے لازم نہیں کیا. ہاں کوئی خاص کنڈیشن ہو تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اس پہ کوئی لازم ہو جائے. اوورآل ایثار لازم نہیں ہوتا. تو اب اگر ایثار لازم نہیں ہے وہ پھر بھی ایثار کر رہا ہے, یہی تو بات ہے. یعنی آپ یہ سمجھے اگر ایک شخص صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے, نفل نہیں پڑھتا, تو یہ اس کے رب سے تعلق کی وہ والا تعلق جو ہے نا محبت بنے تعلق میں کچھ کمی ضرور ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس پر کوئی حکم نہیں ہے,
لیکن ایک شخص جو نوافل پڑھتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک چیز جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ تو کر رہا ہے، مگر یہ نفل ادا کر رہا ہے ثواب کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، یہ اس کا اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے۔ آپ تو کی بات سے ایک بزرگ کا قول یاد آ گیا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ان سے پوچھا گیا بھائی صوفی کون ہوتے ہیں یا جو ہے طریقت کیا ہے، یہ کوشچن بھی ہوتا ہے نا ذہنوں میں، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تصوف یہ ہے یا طریقت یہ ہے کہ عام آدمی 2.5% زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے، 2.5% دیتا ہے، اور جو صوفی ہوگا، جو طریقت کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، وہ اپنی ضرورت کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ راہ خدا میں دے دے گا، اور اس شکر میں کہ اللہ پاک نے یہ توفیق دی سر بھی دے دے گا، یعنی رب کی بارگاہ میں مزید جھک جائے گا کہ اس نے یہ توفیق دی کہ میں اس کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہوں۔ عام آدمی 2.5% دے رہا ہے اور یہ اپنی ضرورت سے علاوہ سب کچھ دے رہا ہے، بلکہ اپنی ضرورت پر بھی دوسروں کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے، اور اس پر بھی جو ہے شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ رب نے یہ توفیق دی۔ دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہ العالمین، جو عاشقان رسول اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب پر نصر رحمت فرما۔ الہ العالمین ہمیں مال کی بیجا محبت سے بچا، ہمیں ایثار کا جذبہ عطا فرما، ہم سب پر نصر رحمت فرما، مسلمانوں کا احترام ہمارے دل میں پیدا فرما، دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خاندان والوں، برادری والوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں، جاننے والوں کے حقوق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔